طریقہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں جنگوں کا کہ پہلے ایک ایک دو دو آدمی لڑتے تھے، پھر اس کے بعد عام لڑائی ہوتی تھی۔ تو جالوت نے جب 313 کو دیکھا، کہنے لگا ان کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اور اللہ پاک کی شان ہے کہ داؤد علیہ السلام بھی اس لشکر میں تھے۔ ان کے والد تھے عیسیٰ بن عویبد، عیسیٰ بن عویبد۔ ان کے 6 بیٹے اور بھی تھے۔ اب داؤد علیہ السلام بچے تھے اور یہ لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ بھائیوں کی، والد کی مدد کے لیے نکلے تھے کہ ان کو میں سامان پہنچاؤں گا۔ تو چلے جا رہے تھے تو راستے میں جو ہے آوازیں آئیں کہ یہ 3 پتھر اٹھا لو، تمہارے کام آئیں گے۔ تو داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیے۔ اب جالوت جب لشکر آمنے سامنے ہوئے، جالوت کہنے لگا میں اکیلے ہی لڑوں گا، نکالو کس کو مقابلے پہ نکال دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے شموئیل نبی پر وحی نازل فرمائی کہ اس کے مقابلے میں داؤد کو بھیجو۔ کہاں وہ لڑکا اور کہاں وہ سمجھے جن، جالوت اکیلا ہی وہ ہزاروں کا مقابلہ کرتا تھا۔ تو شموئیل نبی نے عیسیٰ بن عویبد کو بلایا، ان کے لڑکوں کو بلایا، اور داؤد علیہ السلام سے پوچھا کہ تم جالوت سے لڑو گے؟ کہا ہاں میں لڑوں گا۔ سمجھے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ داؤد علیہ السلام کو جالوت کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ یہ ایسے ہی سمجھے کہ جیسے ایک ہاتھی ہو اور اس کے سامنے ایک چڑیا ہو، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ اس لڑکے کو، جو بھی لڑکے تھے ان کو بھیج دیا۔ اس زمانے میں ایک ہتھیار ہوتا تھا فلاخن۔ اب یہ جو جالوت تھا نا، یہ پورا زرہ کے اندر غرق تھا، لوہا پہنا ہوا تھا، صرف یہاں سے تھوڑی سی جگہ اس کی خالی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام نے فلاخن میں پتھر رکھ کے مارا، جو یہاں لگا اور پیچھے نکل گئے۔ تینوں پتھر مارے اور تینوں ایسے نکل گئے۔ یہ جالوت ہلاک ہو گیا، گر کے مر گیا۔ اب جو ہے اس کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی، وہ بھاگنے لگ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو جب یہ فتح ہو گئی تو پھر یہ ہوا کہ طالوت نے، جو مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اپنی بیٹی کی شادی داؤد سے کر دی، داؤد علیہ السلام سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرما دی اور ان کو بادشاہ بھی بنا دیا۔ یعنی داؤد علیہ السلام پر آ کر بنی اسرائیل میں بادشاہت اور نبوت ایک جگہ پہ جمع ہو گئی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام آئے، وہ بھی بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام کی خصوصیات یہ تھی کہ یہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، زندگی بھر ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اور اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ کہا، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ، اے داؤد ہم نے تجھے خلیفہ بنایا ہے۔ ان کا کلمہ بھی کیا ہے، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ تو اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ لوہا ان کے لیے ایسے نرم ہو جاتا تھا کہ جیسے بالکل گارا مٹی ہوتی ہے، پھر اسے یہ زرے بناتے تھے، جیسے چاہتے تھے لوہے کو ڈال لیتے تھے۔ اور ایک ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی۔ اور ایک ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جب زبور کو پڑھتے تھے نا تو پرندے بھی ہواؤں میں ٹھہر جاتے تھے، ایسی پیاری خوش آوازی اللہ نے ان کو دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری سے، فرمایا کہ تمہیں لحن داؤدی دیا گیا، یعنی داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی سریلی اور پیاری تھی کہ وہ ایک مثال بن گئی، لحن داؤد۔ اور اللہ نے ان کو بادشاہ بھی بنایا اور اللہ پاک نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہ خصوصیات سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک تو اللہ چھوٹے لشکروں کو بھی بڑے لشکروں پہ غلبہ دے دیتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، اور دوسرا یہ ہے
کہ مسلمان جب بھی لڑیں اس کا توکل، اس کا بھروسہ اسلحہ پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی ذات، کیونکہ فتح دینے والے بھی کون ہیں؟ اللہ، اور شکست دینے والا بھی کون ہے؟